شارق کیفی کی نظمیں۔ بات پھانسی کے دن کی نہیں۔ آکسیجن کی ٹیوب اور پھانسی کے پھندے میں ویسے بھی کیا فرق ہے؟ بات پھانسی یا پھانسی کے دن کی نہیں، موت کی بھی نہیں۔ بات تو لاش کے مضحکہ خیز لگنے کی ہے، فکر لاشے کی ہے، جانے کیسی لگے۔ 1 فٹ لمبی پتلی سی گردن میرے اتنے بھاری بدن پر، اور زباں وہ جو سنتے ہیں اتنی نکل آئے گی منہ کے باہر، کالی مائی کی صورت، کہیں وہ ڈرا تو نہیں دے گی بچوں کو میرے، اور وہ سب نیک انسان جو غسل دیں گے میرے جسم کو، سو بھی پائیں گے کیا چین سے، یا میرا بھوت ان کو ڈراتا رہے گا مہینوں تلک۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے ڈرے، کوئی مجھ پر ہنسے۔ زندگی ایک لطیفے کی صورت کٹی، کچھ شکایت نہیں۔ ہاں مگر لاش کی شکل میں مضحکہ خیز لگنے سے ڈرتا ہوں میں۔ بات اتنی سی ہے، بات پھانسی یا پھانسی کے دن کی نہیں۔ دوسرے ہاتھ کا دکھ۔ میں تجھ سے کیوں خفا ہونے لگا قاضی، میری تو روح تو نے پاک کر دی یہ سزا دے کر۔ کبھی میں سوچتا بھی جرم کو اپنے، تو اب شاید نہ سوچوں گا۔ ہاں برا اگر مان سکتا ہے تو میرا دوسرا یہ ہاتھ، جس کا ایک ہی ساتھی تھا اس دنیا میں، جو کوہنی سے تو نے کاٹ ڈالا، اور یہ اپنے یار کا غم کس قدر اور کس طرح لیتا ہے دل پر، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ سرکس میں نوکری کا آخری دن۔ لے چبا یہ سر جو اب جبڑوں میں ہے تیرے، اگر تو واقعی میں شیر ہے تو شیر بن کر آج دکھلا دے۔ مجھے جوکر سمجھتا تھا، ارے میں تو فقط اس پیٹ کی خاطر ہنسانے کے لیے سب کو تیرے جبڑوں میں سر دینے سے پہلے بھاگ جاتا تھا۔ مجھے اس کھیل کی تنخواہ ملتی تھی، یہی کردار سرکس میں میرے حصے میں آیا تھا۔ مگر میں آج تجھ کو دیکھ لوں گا، دکھا دوں گا زمانے کو کہ بزدل میں نہیں، بزدل تو ہے۔ لے چبا، اب جوکروں سا منہ کو پھاڑے کیوں کھڑا ہے؟ عجب مشکل ہے میری دنیا بہت تیزی سے خالی ہو رہی ہے۔ عجب مشکل ہے میری، کسی کی آنکھ میں ہے کون سا چہرہ میرا یہ بھول جاتا ہوں۔ مگر الزام دینا حافظے کو بھی غلط ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی اپنے سارے چہرے یاد رکھ پائے۔ نتیجہ یہ کہ ہر جاتے ہوئے لمحے کے ہمراہ میری تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنا ایک چہرہ بھولتا ہوں اور تعلق ختم ہو جاتا ہے کوئی۔ فقط حصے کی خاطر، فقط حصے کی خاطر کٹ گئی یہ زندگی میلاد سننے میں۔ بلا جانے کہ حصہ ہے تو کیسا اور کتنا، یہ سب آسان نہیں تھا۔ گلاب اور عطر سے بھاری فضا میں سانس لینا دیر تک آسان نہیں تھا۔ نہ آسان تھا سمجھنے کی اداکاری بھی کرنا اس زباں کو جس سے میں نہ آشنا تھا، اور وہ بھی باادب رہ کر۔ بہت بھاری تھا بیلے کا وہ گجرا جو پہنایا گیا تھا مجھ کو اگلی صف میں بیٹھانے سے پہلے۔ ہاں سزا جیسا تھا میرا بیٹھنا اس صف میں جس میں ایک بھی بچہ نہیں تھا، اور جہاں سے دور تھیں سب چلمنے اور ان سے چھنتی رونقیں۔ یہ سب قربانیاں دے کر اگر حصے کی خواہش ہے مجھے تو کیا غلط ہے؟ میرے حصے کی خواہش پر ہنسو مت، میرا حصہ تو پکا ہے اگر میں سو بھی جاؤں، خدا کو سب پتا ہے۔ مجرم ہونے کی مجبوری۔
وضو جائے تو جائے، فرشتے کچھ بھی لکھ لیں نامۂ اعمال میں میرے، مگر منہ سے میرے گالی تو نکلے گی۔ اگر اس تولیے میں چوٹیاں ہوں گی، تھکن سے چور ہو کر جس سے ماتھے کا پسینہ پوچھتا ہوں میں۔ مجھے ہنسنا پڑا آخر انہی باتوں پہ جن پر میں بہت ناراض تھا اس سے۔ یہ ایک طرفہ محبت یوں بھی اتنا درد دیتی ہے کہ اس میں بیچ کا رستہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ وہی جھکتا ہے جس کو دوسرا درکار ہوتا ہے، کسی قیمت پہ چاہے جو بھی ہو جائے۔ اپنے تماشے کا ٹکٹ۔ یہ خواہش تو ہمارے شہر کے چڑیا گھروں کے شیر بھی شاید نہیں کرتے کہ ساتھی شیر ان کو دیکھنے آئے، ٹکٹ لے کر تماشے کی طرح۔ تماشا بن کے یہ جینے کی مجبوری کہیں شرمندگی کی شکل میں منہ پر چھپی رہتی ہیں ان کے، مگر انسان اس کا بس نہیں چلتا کہ سر کے بل کھڑے ہو کر توجہ کھینچ لے سب کی۔ وہی انسان جو خود کو اشرف و افضل سمجھتا ہے، اگر ممکن ہو تو اپنے تماشے کے ٹکٹ خود اپنے ہاتھوں دوسروں کو بیچ سکتا ہے۔